الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس مثنوی کی آج کی ہماری یہ 10ویں نشست ہے، جس میں ہم مولانا روم کی جانب سے بیان کردہ حکایت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ چند ایپیسوڈز میں ہم نے اسی حکایت کو آگے بڑھایا تھا۔ چونکہ مولانا روم تفصیل سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو ہم قسط وار اس حکایت کو پڑھ رہے ہیں۔ کافی وقت ہو جاتا ہے تو کبھی کبھار ہم کو وہ حکایت ذہن سے نکل جاتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے اختصار کے ساتھ ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ آگے ہم کو کیا پڑھنا ہے اور گزشتہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یاد کیجئے، گزشتہ کے اقساط میں ہم نے پڑھا تھا کہ مولانا روم ایک کنیز کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس میں کنیز کو بادشاہ خریدتا ہے اور بادشاہ خریدنے کے بعد کنیز بیمار پڑ جاتی ہے۔ کافی علاج کیا جاتا ہے اس کا، کافی طبیبوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، لیکن شفا کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو بادشاہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کیا جائے۔ وہ اللہ کے حضور سر نیاز جھکاتا ہے اور معروضہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے علاج کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور اس کو اشارہ ملتا ہے کہ ایک طبیب آئے گا، خدائی طبیب، وہ اس کا علاج کرے گا۔ وہ خدائی طبیب آتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس کنیز کا مرض دور کریں۔ طبیب یہ شرط رکھتا ہے کہ پہلے میں کنیز کا اصل مرض معلوم کروں گا، اس کے بعد پھر اپنے حساب سے اس کا علاج کروں گا۔ کنیز کا مرض معلوم کیا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سنار ہے جس کی محبت میں یہ کنیز گرفتار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اب اگر اس معشوق کو اس کنیز سے ملا دیا جائے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ چنانچہ اس سنار کا پتہ اٹھایا جاتا ہے، اور پتہ اٹھانے کے بعد بادشاہ سے وہ طبیب کہتا ہے کہ آپ اس سنار کو یہاں پر کسی حالت میں بلائیں، کیونکہ جب تک وہ آئے گا نہیں اس کنیز کا مرض دور ہونے والا نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ اس کو انعامات کا لالچ دے کر اس کو اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے اب یہاں سے اور آگے بڑھتا ہے۔ دیکھتے ہیں مولانا روم اس کو کس انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ پیش شاہنشاہ بردش خوش بناز، پیش شاہنشاہ بردش خوش بناز، تاب سوزت برسر شم تراز۔ اس کو بادشاہ کے سامنے بڑے ناز کے ساتھ، بڑے استقبال کے ساتھ اس سنار کو لایا گیا تاکہ اس کو شم تراز کے سر پر جلا دے۔ یعنی شم تراز یعنی وہ جو کنیز ہے اس کو شم تراز کے خطاب سے یاد کیا جا رہا ہے، اس کے شفا کے لیے اس کا استعمال کیا جائے۔ یعنی یہ ہو رہا ہے کہ اب اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس سنار کا، تاکہ اس کنیز کا مرض دور ہو اور وہ شفا یاب ہو جائے۔ اس کو شم تراز اس لیے کہا گیا ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ تراز چائنا کا ایک شہر ہے، لیکن میں نے اس کی اور تحقیق کی تو ایک بات پتہ چلی کہ یہ کسی زمانے میں شاید یہ چائنا کا شہر ہوا کرتا تھا تراز، لیکن اس وقت یہ قزاقستان کا ایک شہر ہے تراز۔ اس کے مختلف نام بدلتے رہے لیکن پھر اس کا نام تراز پڑ گیا۔ بعض لوگ اس کو تراز کہتے ہیں اور بعض لوگ اس کو تلاز بھی کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک دریا بھی ہے اس شہر کے پاس، اسی دریا کا نام ہے تلاز، اسی سے اس شہر کا نام تراز پڑا ہے۔ یہ جنوب قزاقستان کے جنوب میں جو کرغزستان کا ملک ہے اس کے قریب میں، اس کی سرحد سے متصل یہ شہر آباد ہے۔ کسی دور میں یہ علاقہ سوویت یونین میں بھی تھا، لیکن اب اس وقت وہ قزاقستان میں۔ چونکہ یہ شہر بہت خوبصورت شہر ہے، اس لیے اس کنیز کو اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو تراز کی شمع کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ شاہ دید او را و بس تعظیم کرد، مخزن ذرا بدو تسلیم کرد۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا اور اس کی بہت تعظیم کی۔ اس کنیز کے عاشق جو سنار تھا اس سے بادشاہ کی ملاقات ہوئی
اور اس نے بڑے تعظیم و اکرام کے ساتھ محل میں اس سونار کا استقبال کیا، اور اپنا جو سونے کا خزانہ تھا، مخزن زر، سونے کا جو بادشاہ کا خزانہ تھا، وہ سارا کا سارا سونا اس سونار کے حوالے کر دیا۔ پس بفرمودش کہ بر سازت ز زر السوار و توخ و خلخال و کمر، اب اس کو حکم دیا بادشاہ نے کہ یہ سونا لے لو، اور اس سونے کا استعمال کرتے ہوئے کنگن، توخ، پازیب اور کمر کا پٹکا، یہ ساری چیزیں بناؤ، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو گویا اس کام کے ہیلے میں، بہانے میں اس سونار کو بلایا گیا اور اس کو اس کام پر لگایا گیا۔ اصل مقصد تو کچھ اور ہے، وہ بعد میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کو کیوں بلایا گیا تھا۔ فی الحال اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کو اس کام کے لیے بلایا گیا ہے۔ حمز انواع اوانی بے عدد، کاں چنا در بزم شاہنشاہ سزد۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو بتایا گیا کہ مختلف قسم کے برتن ہوتے، اوانی کہتے ہیں برتن کو۔ حمز انواع اوانی بے عدد، بے عدد انگنت برتنوں کی قسمیں بیان کی گئی۔ کہاں چنا در بزم شاہنشاہ سزد، ایسی برتن بناؤ یہ سونا لے کر کہ جو بادشاہ کی مجلس کے لائق ہوں، شایع نشان ہونا چاہیے، ایسے برتن بناؤ سونا استعمال کر کے کہ جو بادشاہ کے محل میں رکھے جا سکیں۔ زر گرفتاں مرد و شد مشغول کار، بے خبر از حالت ای کار زار۔ اب وہ مرد جو سونار تھا وہ سونا لے لیا اور اپنے کام میں لگ گیا، اس کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ اس کا کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وہ تو بڑا خوش تھا کہ وہ بہت بڑا کاریگر ہے، اور اس کی کاریگری کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کی فنکاری کو قبول کرتے ہوئے اس کو ایک بہت بڑا کام دیا جا رہا ہے، اس کو VIP کی طرح ٹریٹ کر کے اس کو محل میں اس سے کام لیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو تھا اس سے سونار بے خبر تھا۔ پس حکیمش گفت کائے سلطان مہ، آں کنیز کرا بئیں خواجہ بدہ۔ پھر اس طبیب نے اس سے کہا کہ اے بڑے بادشاہ، وہ کنیز اس سردار کو دے دے، سونار کو دے دے۔ اب یہ جو طبیب کا جو انداز ہے علاج کرنے کا وہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ پہلے تو اس سونار کو بلایا گیا، اس کو ایک کام سپرد کیا گیا، بعد میں اس بادشاہ سے کہا گیا کہ جس کنیز کو تو صحت یاب کرنا چاہتا ہے اس کا اب یہی علاج ہے کہ یہ کنیز اس سونار کے حوالے کر دی جائے، کیونکہ وہ طبیب جانتا تھا کہ یہی وہ سونار ہے جس کے عشق میں یہ کنیز مبتلا ہے۔ تو اب وہ اس کے ساتھ رہے گی تو اس کی فراق کی جو تکلیف ہے وہ دور ہوگی اور پھر وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ تا کنیزک در وصالش خود شود، آب وصلش دفع این آتش شود، تاکہ اس کنیز اس کے وصل سے، اس کی ملاقات سے خوش ہو جائے اور اس کے ملاقات کا پانی اس کی جو اندر لگنے والی آگ ہے اس کو بجھا سکتا ہے۔ عشق کی آگ جو اس کے اندر لگی ہے، اس آگ کو بجھانے کا یہ طریقہ ہے کہ اب اس سونار کے حوالے اس کنیز کو کر دیا جائے، تاکہ اس کی صحبت کا جو پانی ہے وہ پانی ہی اب اس آگ کو بجھا سکتا ہے۔ شہ بدو بخشید آں محروئے را، جفت کرد آں ہر دو صحبت جوئے را۔ اب کیا ہوا، بادشاہ نے وہ چاند سے مکھڑے والی کنیز کو اس سونار کے حوالے کر دیا اور پھر دونوں کا نکاح بھی کر دیا گیا تاکہ دونوں ایک ساتھ رہیں۔ اور اس طرح سے کنیز کی وہ بیماری جو فراق کی وجہ سے، جو ہجر کی وجہ سے، جو جدائی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے وہ دور ہو۔ مدت ششماہ ہمیرانند کام، تاب صحت آمداں دختر تمام۔ 6 مہینے تک سونار اور وہ کنیز دونوں ایک ساتھ رہے، یہاں تک کہ وہ کنیز صحت یاب ہو گئی۔ بعد ازاں از بہر او شربت بساخت، تاب خورد دو پیش دختر می گداخت۔ اس کے بعد اس طبیب نے، اب چونکہ صحت یاب کرنا اصل مقصد تھا اور وہ مقصد حاصل ہو چکا تھا، اب سونار کی ضرورت باقی نہیں تھی، کیونکہ اب وہ کنیز اصل میں بادشاہ کی ہے تو بادشاہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سونار کا جب تک کام تھا ہو گیا،
اب سنار کی وجہ سے وہ کنیز کی بیماری دور ہو گئی، وہ شفایاب ہو گئی، اب سنار کا کام ختم ہو گیا. لہٰذا اب اس کے بعد طبیب نے کیا کیا، ایک خاص قسم کا شربت بنایا اور اس سنار کو پلا دیا. تو اب جیسے جیسے وہ سنار وہ شربت پیتا جاتا تھا اس کی طبیعت خراب ہوتی جاتی تھی، گھلتا جاتا تھا اندر ہی اندر. رہتا تو لڑکی کے ساتھ ہی تھا لیکن آہستہ آہستہ گھلنے لگا. اس کے چہرے کی وہ متانت، وہ بشاشت، وہ آہستہ آہستہ فریشنس ختم ہونے لگا. چون ز رنجوری جمالے او نماند، جان دختر در وبالے او نماند. جب مرض کی وجہ سے اب اس کا حسن باقی نہیں رہا اس سنار کا. اب یہ مرض چونکہ بڑھتا رہا وہ دوا پلانے کی وجہ سے، تو اب وہ کشش جو کنیز کو اس سنار کے چہرے سے، اس کی ذات سے حاصل تھی، وہ اب باقی نہیں رہی. تو لڑکی کی جان اس کے شکار میں نہیں رہی، اس کا وبال بنی نہیں رہی. اب تک وہ کنیز اس سنار کا عاشق تھی، لیکن اب جیسے اس کی صحت بگڑتی جا رہی تھی، اس کے چہرے پہ جو اٹریکشن تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا، تو اب کنیز کی طبیعت اس کی طرف راغب نہیں ہونے لگی. چونکہ زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک درد دل او سرد شد. اب چونکہ اب وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سنار بدصورت ہوتا گیا، دیکھنے میں ناگوار محسوس ہونے لگا اور اس کا چہرہ پیلا پیلا ہو گیا، تو آہستہ آہستہ اس کنیز کے دل سے اس سنار کا عشق بھی ٹھنڈا ہونے لگ گیا. عشق ہائے کز پہ رنگے بود، عشق نبوت عاقبت ننگے بود. اب یہ بڑی کام کی بات مولانا روم یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ محبت، وہ عشق جو رنگ کی خاطر ہوتا ہے، جو ظاہر کی خاطر ہوتا ہے، جو اوپری ہوتا ہے، اندر سے نہیں ہوتا. چونکہ وہ کنیز اس سنار کے اوپری عشق میں مبتلا تھی، اس کے چہرے کے عشق میں مبتلا تھی، اس کی پرسنالٹی کے عشق میں مبتلا تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. لیکن جیسے جیسے اس کا جو اٹریکشن تھا، اس کا جو کشش تھی سنار کے چہرے کی، وہ ختم ہونے لگی، تو کنیز کا جو عشق تھا وہ بھی آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگا. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ظاہری عشق رکھنے والا، صورت کا، چہرے کا خواہش مند، جب یہ صورت خراب ہو جاتی ہے تو وہ عشق بھی ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اصل میں عشق ہوتا ہی نہیں ہے. اور ایسے عشق کا انجام بھی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے. آدمی ذلیل ہو جاتا ہے ایک وقت کے بعد. ویسے ہی کچھ ہو گیا. اسی مضمون کو میں نے ایک خطے میں بیان کیا تھا، سمجھتا ہوں حسب حال ہے اس لیے میں سنا دیتا ہوں. ظاہری رنگت کا جو شیدائی ہے وہ تو عاشق ہی نہیں ہرجائی ہے. ظاہری رنگت کا جو شیدائی ہے وہ تو عاشق ہی نہیں ہرجائی ہے. صورت و حلیے سے جس کو عشق ہو، عافیت عاقبت اس عشق کی رسوائی ہے. جو ظاہر کو دیکھ کر کسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، تو ظاہر تو ایک دن فنا ہونے والا ہے، تو کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کا عاشق مت بنو، اس کا فین مت بنو، کیونکہ یہ سب ختم ہونے والی چیز ہے. جو ختم نہیں ہونے والا ہے اس کا عشق ہوتا ہے اور وہ پائیدار ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پر جو درس مولانا روم دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ ناپائیدار چیزوں کے پیچھے مت جاؤ. عشق بھی اس سے کرو جو لافانی ہو، جس کا حسن، جس کا نور کبھی فنا نہ ہو. اور جو لوگ ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے ہیں وہ ایک دن رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں. کاش کے آننگ بودے یکسری، تا نرفتے بر و آبد داوری. اب یہاں پر ایک نصیحت کرتے ہیں کہ کاش وہ عشق جو ظاہری حسن پر تھا وہ پائیدار ہوتا، مضبوط ہوتا، پرماننٹ ہوتا. اس طرح سے جو اس کے اوپر، کنیز کے اوپر جو ظلم ہوا نا ظاہری عشق کرنے کی وجہ سے، وہ ظلم نہیں ہوتا تھا. اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. فنا ہونے والوں سے محبت کرنا اور فنا ہونے والے حسن کے فریفتہ ہو جانا، گرفتہ ہو جانا، یہ سوائے شرمندگی کے اور کچھ لاتا نہیں ہے.
یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے کے برابر ہے۔ خون دوید از چشم ہمچوں جوئے او، دشمن جانے و آمد روئے او، اس کی نہر جیسی آنکھوں سے خون بہنے لگا، ہائے ہائے میں نے کس سے عشق کر لیا۔ یہ ناپائیدار عشق، ٹیمپرری محبت، ٹیمپرری عشق، عارضی محبت، عارضی عشق، تو اس کا چہرہ اس کی جان کا دشمن بن گیا۔ جس سے عشق تھا وہی چہرہ اب اس کی جان کا دشمن بن گیا۔ اب ایک مثال دیتے ہیں یہاں پر، دشمن طاؤس آمد پر او، اے بسا شعرا بے کشتا فر او۔ مور کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے مور کے دشمن اس کے اپنے پر ہوتے ہیں۔ مور میں کیا چیز سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے؟ پر۔ اور کیا ہے؟ مور کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ اس کے پروں کی وجہ سے ہے۔ لیکن دیکھیے جتنے لوگ مور کا شکار کرتے ہیں، جتنے لوگ مور کو لے آ کر قید کر دیتے ہیں، وہ انہی پروں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ایک اور شاعر ہے اردو کا شاعر، اس نے بھی اسی مضمون کو اپنے انداز سے بیان کیا ہے۔ خوش نوائی نے رکھا ہم کو اسیر صیاد، ہم سے اچھے رہے صدقے میں اترنے والے۔ ایک طوطے کی مثال دیتے ہوئے شاعر صاحب کہتے ہیں کہ طوطے کی جو خوبصورت میٹھی آواز ہے، وہ آواز ہی اس کے قید ہونے کا سبب بنتی ہے۔ جو لوگ صدقے میں اتر جاتے ہیں، ایسے پرندے جن کو وار کر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ آزاد گھومتے رہتے ہیں۔ جن کے پاس کوئی کمال نہیں ہوتا، اس کی دنیا دشمن بھی نہیں ہوتی، لیکن جو کمال والا ہوتا ہے اس پر لوگ نظریں گاڑ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مور کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ مور چونکہ خوبصورت پروں والا پرندہ ہے، لہٰذا ان پروں کی وجہ سے لوگ اس کے گرویدہ ہوتے ہیں، لوگ اس کو لے جا کر قید کر لیتے ہیں۔ تو اصل میں کیا ہے کہ مور کے پر ہی اس کے دشمن ہے۔ اور بہت سے بادشاہوں کو ان کی شان و شوکت نے ہی مارا ہے۔ جیسے زیادہ لوگ شان و شوکت والے ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ نام والے، نامکاری ہوتے ہیں، ان کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جن کے فین زیادہ، جن کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں، ان سے جلنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی ہے جس کا کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، کوئی دوست، کوئی چاہنے والا نہیں ہے، اس کے دشمن بھی نہیں ہوتے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے ان کی طرف۔ لوگ تو فٹ پاتھوں پر بڑے آرام سے سو جاتے ہیں کہ کیا کوئی وی آئی پی اس طرح فٹ پاتھ پر سو سکتا ہے؟ اس کو اپنی جان کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ کوئی فنکاری اسی کی جان لینے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ چونکہ زرگر از مرض بدحال شد، در گدازش شخص اونچو نال شد۔ جب سنار مرض سے بے حال ہو گیا، اب دوا پیتا رہا اور مرض اس کا بڑھتا رہا، اور اس کا جسم پگھل کر قلم کے ریشے کی طرح ہو گیا، پتلا سا ہو گیا، دبلا سا، جسے کہتے ہیں نا ہڈی پہ چمڑا، وہ کیفیت ہو گئی اس سنار کی۔ گفت من آہوم کز ناف من، ریختاں سیاد خون صاف من۔ اب اس نے کہا اپنی حالت دیکھ کر اس سنار نے کہ میں اس ہرن کی طرح ہوں کہ میری ناف سے اس پکڑنے والے صیاد نے میرا خون بہایا ہے، میری ہی ناف سے میرا خون بہایا گیا ہے، میری ہی فنکاری کو استعمال کرتے ہوئے مجھے لالچ دی گئی ہے۔ مجھے یہ کہا گیا کہ تو بہت بڑا سنار ہے، تجھے یہ کام کرنا ہے، تجھے اتنا انعام دیں گے، اور تو اپنی فنکاری کے بھروسے پر یہ سمجھ گیا کہ واقعی مجھے تہنیت پیش کی جائے گی میرے فن کی وجہ سے، یہ سمجھ کر آ گیا۔ لیکن یہاں پتہ چلا کہ اصل تیرے فن کی قدردانی مقصود نہیں تھی، بلکہ تجھے تو کوئی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ اپنے آپ سے بول رہا تھا سنار۔ اے منا روباہ صحرا کز کمی، سر بری دندم برائے پوستیں۔ وہ کہہ رہا ہے کسی مخاطب کو، اے مخاطب میں جنگل کی وہ لومڑی ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے میں جنگل کی وہ لومڑی ہوں کہ گھات میں بیٹھ کر پوستین کے لیے انہوں نے میرا سر کاٹ لیا ہے۔ جیسے ایک پوستین ہوتا نا، لومڑی کی کھال سے بنایا جاتا ہے، تو اس پوستین کو بنانے کے لیے لومڑی کی کھال استعمال کرنے کے لیے لومڑی کو مارا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا حال بھی ایسے ہی ہو گیا ہے، میری کھال قیمتی تھی
تو مجھے اس کھال کے لیے مار دیا گیا. میرا فن قیمتی تھا تو مجھے اس کا استعمال کرتے ہوئے مجھے گھات میں بیٹھ کر میرا شکار کیا گیا. جیسے لوگ گھات میں بیٹھ جاتے ہیں جھاڑ کے پیچھے یا پہاڑ کے پیچھے، لومڑی کا تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا شکار کرتے ہیں. تو لومڑی کو مارنا اصل میں اس شکاری کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی کھال حاصل کریں، کھانے پینے کے لیے اس کا گوشت کھائیں یا پھر اس کی کھال لیں، جو بھی مقصد ہوتا ہے. تو اس مقصد کے لیے اس کا شکار کیا جاتا ہے. تو میرا حال بھی بالکل ایسے ہی ہو گیا ہے. اے بنا پیلے کے زخمیں پیلباں، ریخت خونم از برائے استخوان. پھر ایک اور مثال دیتا ہے سنار اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے، میں وہ ہاتھی ہوں کہ ہاتھی بان کے زخم نے ہڈیوں کی خاطر میرا خون بہا دیا ہے. مختلف مثالیں دیتے ہوئے سمجھا رہا ہے، جیسے کہ ہاتھی کو ان کی ہڈیوں کی خاطر مارا جاتا ہے کیونکہ بہت قیمتی ہوتی ہے ہاتھی کی ہڈیاں. تو اس طرح سے مختلف جانوروں کو جس طرح سے ان کی کمال کی چیزوں کی وجہ سے اس کا شکار کیا جاتا ہے، اس کی مثالیں یہ سنار دیتا جا رہا ہے. آں کہ کش تستم پے مادون من می ندانت کہہ نخسپت خون من. جس نے مجھے ایک ایسی لڑکی کے لیے مارا ہے جو مرتبے میں مجھ سے بہت کمتر ہے، وہ کنیز ٹھہری، اس کی صحت کے لیے میری جان کا شکار کیا گیا ہے، لیکن اس طرح سے میرا خون ضائع نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا. صرف ایک کنیز کی محبت کے لیے مجھے مار ڈالا گیا ہے. وہ اپنے آپ میں افسوس کر رہا ہے کہ ہائے میرے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے. برمنست امروز فردا برویست، خون چومن کس چنی ضائع کیست. اب یہ مصیبت جو آج مجھ پر پڑی ہے کل اس پر بھی ہے کہ مجھ جیسے آدمی کا خون ایسے کیسے بیکار چلا جائے گا. گرچہ دیوار افغنت سایہ دراز، باز گردت سوئے او آں سایہ باز. اگرچہ دیوار لمبا سایہ دیتی ہے، دیوار جو ہے جب سورج ایک طرف ہوتا ہے، روشنی ایک طرف ہوتی ہے تو اس کا سایہ بڑا لمبا ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دیوار چھوٹی ہوتی ہے لیکن سایہ دیوار کی سائز سے بھی بڑا ہوتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے، لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سایہ ایسے ہمیشہ نہیں رہتا. سایہ پلٹ کے آتا ہے، پھر دیوار کی طرف پلٹ کر آتا ہے. کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو برائی پلٹ کر آئے گی برائی کرنے والے کے ساتھ. این جہاں کو ہستو فعل مامدا، سوئے ما آید ندا ہارا صدا. یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارا ہر کام آواز ہے اور آوازوں کی گونج ہماری طرف ہی پلٹتی ہے. ایکو جو ہوتا نا، آپ کہیں کھڑے رہ کر اگر اپنی آواز لگائیں تو آواز جاتی ہے، جا کر پھر پلٹ کے آتی ہے کچھ وقت کے بعد. اسی کو ایکو کہتے ہیں. یہاں پر اس کی مثال سنار دے رہا ہے کہ جو آواز منہ سے نکلتی ہے وہ پلٹ کر پھر کہنے والے کے کان میں آتی ہے. این بے گفت و رفت دردم زیر خاک، آں کنیزک شد ز درد و رنج پاک. اس نے یہ کہا آخری وقت پر جب اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، اب وہ سمجھ رہا تھا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو اس وقت اس نے یہ کلمات کہے تھے. تو اب اس نے یہ کہا اور پھر فوراً ہی دنیا سے چلا گیا، اور اس طرح وہ کنیز درد و غم سے نجات پا گئی. اگر فوری وہ سنار مرتا تو شاید کنیز کا غم اور بڑھ جاتا. تو لہٰذا پہلے اس کے عشق کی جو آگ ہے اس کو ٹھنڈی کرنے کا کام کیا گیا، بعد میں پھر وہ کنیز کو بادشاہ کے حوالے کرنے کے لیے یہ سنار کو مارا گیا. زاں کے عشق مردگاں پائندہ نیست، چونکہ مردہ سوئے ماں آئندہ نیست. آپ کہتے ہیں کہ یہ کنیز کب تک آخر اس سے محبت کرتی، کیونکہ یہ عشق جو ہے زندہ لوگوں سے ہوتا ہے، مردہ سے تو ہوتا نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو یہ پائیدار نہیں ہوتا، کیونکہ مردہ واپس پلٹ کے آنے والا تو ہوتا نہیں ہے. اب آہستہ آہستہ اس کا عشق کم ہو رہا تھا اور اب تو پوری طریقے سے اس کا عشق
ختم ہو گیا۔ عشق زندہ در روانو در بسر، ہر دمے باشد ز غنچہ تازہ تر۔ زندے کا عشق روح اور باطن دونوں میں ہر وقت غنچے سے بھی زیادہ، پھول کے غنچے سے بھی زیادہ تر و تازہ رہتا ہے۔ جب تک معشوق زندہ ہوگا تب تک آپ کا عشق تر و تازہ رہے گا۔ جب معشوق مر جائے گا اور وہ بھی اس حالت کے بعد، تو پھر تو عشق پوری طریقے سے ختم ہو جاتا ہے۔ عشق آن زندہ گزیں کو باقی است، وز شراب جاں فزایت ساقی است۔ اب یہاں پر ایک اور نصیحت کی بات آپ فرماتے ہیں، اس زندے کا عشق اختیار کر، اے بندے تو اس زندے کا عشق اختیار کر، عشق ضرور اختیار کر، لیکن ایسے لوگوں کا عشق اختیار مت کر جو فنا ہو جانے والے ہیں۔ زندہ کا، ایسا زندہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، اس کا عشق اختیار کرو، اس سے محبت کرو۔ اور وہی ہے جو عشق کی اس شراب سے آپ کو مست کرے گا۔ یہ دنیاوی محبوب تم کو کبھی مست نہیں کر سکتے۔ یہ عشق میں تم کو صرف پریشانی، ندامت، شرمندگی، اس کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں، اور پھر وہ بھی ملے گا کچھ نہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ فانی دنیا ہے، ہر شخص فنا ہونے والا ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے فانی جو فنا ہونے والے، ختم ہو جانے والوں سے محبت کر کے کیا کرتے؟ اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو؟ اس سے محبت کرو جو کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ عشق آن بگزیں کے جملہ انبیاء، یافتند از عشق او کارو کیا۔ اس کا عشق اختیار کرو، کیونکہ تمام نبیوں نے اسی کے عشق، اسی کی محبت کی وجہ سے عزت پائی ہے۔ تمام انبیاء کرام اس اللہ سے محبت کیا کرتے تھے جو کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا میں جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف اللہ کی ایک ذات ہے جس کو کوئی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو سارے انبیاء کرام نے یہی تعلیم دی، اور سارے انبیاء کرام یہی کرتے رہے، وہ اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے رہے، تو ان کا عشق کبھی ختم نہیں ہوا، اور ان کے عشق نے ان کو فائدہ ہی پہنچایا۔ اسی کی وجہ سے ان کو عزت و شرف ملا، اسی عشق کی وجہ سے۔ تو مگو مارا بداں شہبار نیست، بر کریمہ کارہا دشوار نیست۔ اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے ہم عشق کیسے کریں گے، ہماری تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں پہنچ کا نہ ہونا عشق کو روکنے کا سبب تو نہیں بنتا۔ یہ مت کہو کہ ہماری رسائی اس بادشاہ تک نہیں ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، تو کریموں پر کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ آگے بڑھو تو صحیح، کچھ کرو تو صحیح، دیکھو اس کی مدد حاصل ہوگی، پھر تمہارے راستے آسان ہوں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا راستہ خود دکھا دیتے ہیں۔ تم آگے بڑھو تو صحیح، تم ایک قدم آگے بڑھو، وہ 10 قدم تمہاری طرف آئے گا۔ اس کے بعد اس واقعے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اب سنار کو مارنا جو طبیب کا جو کام تھا، اس کے پیچھے کی حکمت بیان فرماتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی غیر ضروری ایک عاشق بادشاہ کے لیے سنار کے عشق میں مبتلا کنیز کو صحتیاب کرنے کے لیے اس معصوم سنار کو جان سے مار ڈالا گیا۔ یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا خدائی حکم ہے؟ ایسا کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، تو اس کی یہاں پر صراحت مولانا روم فرما رہے ہیں۔ کشتن آمرد بردست حکیم، نئے پے امید بود و نئے زبیم۔ اب یہ جو اس مرد کا طبیب کے ہاتھ سے ہلاک ہونا ہے، طبیب نے جو اس سنار کو مار ڈالا ہے، ہلاک کر دیا ہے، یہ جو ہے کسی امید کی وجہ سے نہیں تھا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس خدائی طبیب نے ایک معصوم سنار کا قتل کروا دیا، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس نے بادشاہ کے حکم سے یہ کام نہیں کیا، اور نہ کسی کے خوف سے کیا، نہ اس کو بادشاہ سے کوئی انعام کا لالچ تھا، کنیز کو اچھا کر دینے کے بعد بادشاہ اس کو انعام و اکرام سے نوازے گا، نہ اس چیز کا لالچ تھا، اور نہ وہ اس بادشاہ سے ڈرتا تھا۔ یہ دونوں بھی وجہ نہیں تھی اس کو قتل کرنے کی۔
او نہ کشتس از برائے طبع شاہ تا نیامد امر و الہام از الہ، اس نے بادشاہ کی خاطر اس کو قتل نہیں کیا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم نہیں آیا۔ مطلب بادشاہ نے جب اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑایا تھا، کنیز کو صحتیاب کرنے کے لیے درخواست کی تھی، دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے اس طبیب کو یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ اس کنیز کا علاج کرو، اور اس کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جاؤ اس کا آخری وقت آ گیا ہے سنار کا، تم جاؤ اس کا کام پورا کرو۔ تو یہ اللہ کے حکم سے آیا ہے طبیب، بغیر اللہ کے حکم کے کسی کی جان نہیں لی جا سکتی۔ آپ سر را کش خضر ببرید حلق سر آرا در نیابت عام خلق۔ اب مثال دیتے ہیں مولانا روم کہ سورہ کہف اٹھا کے پڑھیے، جس میں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا خدائی حکم سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ نے یہ غیر ضروری، یہ بہت برا کام کیا ہے، ایک معصوم بچے کو مار ڈالا۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا تھا کہ میں نے اپنی مرضی سے یہ نہیں کیا، مجھے جو حکم تھا میں نے حکم کی تعمیل کی۔ یہاں پر بھی وہی بات تھی، جس طرح خضر نے اس لڑکے کا گلا کاٹا تھا، اور سر آرا در نیابت عام خلق، عام انسان اس کے پیچھے کے راز کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ یہ علم لدنی والے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو یہ اس علم سے نواز دیتا ہے، عام آدمی اس کی تہ میں نہیں جا سکتا۔ آنکھ از حق یا بدو وحی و خطاب ہر چے فرمائد بود عین ثواب۔ جو شخص، جو آدمی اللہ کی جانب سے وحی پاتا ہے، الہام پاتا ہے، خطاب پاتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے بالکل درست کہتا ہے۔ جس کا تعلق، باطنی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، وہ حکم کے مطابق کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی خواہش سے اپنا منہ بھی نہیں کھولتے بات کرنے کے لیے، بات ہی نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اوپر وحی کرتا ہے۔ وحی بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وحی مطلوع ہوتی ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہوتی ہے۔ جو لوگ علم دین حاصل کرنے والے ہیں، طالب علم ہیں، علماء ہیں، وہ جانتے ہیں وحی کی ان دو قسموں کو۔ تو کچھ وحی ایسی ہوتی ہے جو دل کے اوپر راست طور پر اترتی ہے، اور کچھ فرشتے کے ذریعے آتی ہے۔ جو فرشتے کے ذریعے وحی اترتی ہے وہ لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جو دل میں اترتی ہے وہ خالی مفہوم ہوتا ہے، لفظ وہی ہونا ضروری نہیں ہے، مفہوم ہوتا ہے۔ تو مفہوم دل پر اترتا ہے، اس کے مطابق وہ لوگ، ایسے اللہ کے بہت زیادہ اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں جو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ ہمارے روحانی پیشوا، آپ کی حیات طیبہ میں بھی یہی لکھا ہے کہ آپ ہر چیز استقارہ قلبی، کیونکہ دل جن کا صاف ہو جاتا ہے، آئینے کی طرح روشن ہو جاتا ہے، ان کو احکام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ روحانی طور پر جو ان کو احکامات ملتے ہیں، اس کا تعلق علم لدنی سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا، کسی کسی کو دیتا ہے۔ آنکھ جاں بخشد اگر بکشد رواست نائے بستو دست او دست خداست۔ اللہ تعالیٰ کسی کی جان عطا کرتا ہے تو جان لینے کا حق بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آپ اللہ پر تو اعتراض نہیں کر سکتے کہ غیر ضروری کسی کی جان لے لی گئی، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا کہ جاؤ اس کی جان لے لو؟ اللہ کی مرضی، وہ مالک کل ہے، جب جان دیتا ہے تو جان لے بھی سکتا ہے۔ اور یہ جو بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قائم مقام ہوتا ہے، نائب کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کو پورا کرنے والا اللہ کا نائب کہلاتا ہے، اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دست او دست خداست، اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جیسے بی بی مریم کو بیٹا دینے کے لیے جبریل علیہ السلام آئے تھے،
وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نائب بن کر آئے تھے۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، یہ کہا تھا میں تم کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حالانکہ بیٹا دینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن آپ نے یہی کہا تھا جبریل علیہ السلام نے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، میں تم کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں کہا جبریل علیہ السلام نے ایسا میں دینے کے لیے آیا ہوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نائب ہیں، تو اللہ کا نائب اگر یہ کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ دیتا ہے۔ نائبت تو اسی کو کہتے ہیں۔ ہم چو اسماعیل پیشش سر بنا، شاد و خنداں پیش تیغش جاں بدا، حضرت اسماعیل کی طرح سامنے سر جھکا دے اور ہنسی خوشی اس کی تلوار سے قتل ہو جا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ چلو تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے تو تم کو ہنسی خوشی اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کسی کتاب کی تصنیف میں مشغول تھے، تصنیف کرتے کرتے اچانک ہی آپ نے اپنا قلم رکھ دیا اور کتاب بند کر دی اور لیٹ گئے، اور یہ کہتے ہوئے لیٹ گئے کہ آقا کا حکم، میرے مولا کا حکم سر آنکھوں پر، میں تیار ہوں، اور فوراً لیٹ گئے، اور اسی طرح سے آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یعنی جب مرنے کا وقت آیا، اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو آپ سے کہا گیا اب چلو، اب ہو گیا کام، چلو۔ آپ نے کہا کہ مرحبا، لبیک، میں تیار ہوں، چلیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس طرح سے ہنسی خوشی اس کی تلوار سے قتل ہو جا، تیار ہو جا۔ شاد و خنداں پیش تیغش جاں بدہ، تا بمانت جانت۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے آخری وقت پر خوشی سے اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں مولانا روم نے فرمایا ہے کہ ان کی روح ہمیشہ خوش رہتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، ہنسی خوشی رضامندی کے ساتھ اپنی روح اللہ کے حوالے کر دیں۔ عاشقاں جام فرا آنگہ کشد، کہ بدست خیش خوباں شاک کشند۔ عاشقاں جام فرا آنگہ کشند، کہ بدست خیش خوباں شاک کشند۔ عاشق خوشی کا جام اس وقت پیتے ہیں جب کہ معشوق اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کرتے ہیں۔ یہ سچے عاشق کی نشانی ہوتی ہے۔ ان کا محبوب، ان کا معشوق جب ان کو دنیا سے جانے کے لیے کہتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ تیار ہو جاتے ہیں جانے کے لیے۔ تو آپ اس طرح سے اہل طریقت کو خاص طور سے اور عام طور پر سارے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ ہر معاملے میں اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے۔ سوال کرنا ایسا کیوں ویسا کیوں، یہ مومن کے لیے زیبا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم آئندہ درس میں سنیں گے۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔